عابد آزادی چاہتا ہے، عاشق گرفتاری چاہتا ہے۔ عابد انعام مانگتا ہے، عاشق دیدار کا طالب ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ میں نے خدا سے کہا، میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتی۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ حقیقی صوفی وہ ہوتا ہے جو باطنی صفائی کا طالب ہو، نہ کہ وہ جس نے صوفیوں جیسا لباس پہنا ہوا ہو۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ جو وسوسے کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ لوگوں کے درمیان اللہ اس طرح روشن ہے جیسا ستاروں میں چاند۔ اگر تو نہیں دیکھتا ہے تو یہ دنیا تو معدوم نہیں ہے۔ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ محبت کے علاوہ جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ جو دل سے درویش ہو اس کے پاس حقیقی درویش جیسی قوت ہوتی ہے۔ اشیاء اس کے پاس کھینچی چلی جاتی ہے، مگر یہ ایک راز ہے، یہ راز بتایا نہیں جاتا، حاصل کیا جاتا ہے۔ اپنے اندر درد کو بڑھا تاکہ تمہیں اپنی روح کے رنگ نظر آئیں۔ رنگ کا دیکھنا بیرونی روشنی کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہی حال اندرونی خیال کے رنگ کا ہے کہ بغیر عالم باللہ کے انوار کے عکس دیکھے نہیں جا سکتے۔ یہ دلوں کی بینائی کا نور دلوں کے نور سے حاصل ہوتا ہے، اور دل کی بصیرت کا نور ہی خدا کا نور ہے، اور یہ عقل اور حس کے نور سے پاک اور بالکل جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ طاقت جو ہمیں روٹی کھا کر حاصل ہوتی ہے، اپنے اولیاء اللہ کو بغیر روٹی کے بھی عنایت کر دیتا ہے۔ روحانی رزق ہمیشہ شیخ کے ذریعے حاصل ہوگا۔ اگر تم اپنا رابطہ براہ راست اللہ سے قائم نہیں کر سکتے تو کسی برگریزہ شیخ کو واسطہ بنا لو۔ اپنا ہاتھ صاحب نسبت شیخ کے ہاتھ میں پکڑاؤ، کیونکہ اس کے ہاتھ کو اللہ کی دستگیری حاصل ہے۔ محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں پر روحانی راز لکھتا ہے، اور وہ راز ہمارے دلوں میں خاموشی سے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر رقص محض پاگل پن ہے، سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ خلوص کا دانہ اللہ کی سرزمین میں بو دیں، تاکہ نہ اسے چور چرا سکے نہ کیڑا لگے۔ شیطان دل میں فکر کے وسوسے پیدا کرے تو اسے لاحول کی دیمک لگا دے۔ جب تو اولیاء اللہ کی حاضری ان کی صحبت سے دور ہو گیا، حقیقتاً تو خدا سے دور ہو گیا۔ انسان نفس کی خواہشوں کے خلاف عمل کرتا ہے تو جنت پاتا ہے، شہوتوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تو دوزخ میں جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کچھ تو وہ لوگ محروم ہیں
جو صلاحیت ہونے کے باوجود اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور کچھ وہ ہیں جو صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ میں نے مندروں، گرجا گھروں اور مسجدوں میں تلاش کیا، لیکن خدا کو میں نے اپنے دل میں پایا۔ محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب نہیں بنایا تو تم اس کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ۔ وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور ہے، وہ خدا کے نور کی شعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ جا اس کے رخ کو زنگ سے صاف کر، پھر حقیقت کو دل کے کان سے سن، تاکہ تو پانی اور مٹی کے کھول سے باہر آ جائے۔ روح کو راستہ دو اور شوق سے راستے پر چلو۔ اللہ کا کوئی دوست جب کبھی اپنے کسی فعل سے شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ اس سبب سے پیدا ہونے والے نتائج کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور نتائج مرتب نہیں ہوتے۔ اللہ کی جانب سے اولیاء کو قدرت حاصل ہوتی ہے کہ چھوٹے ہوئے تیر واپس آ جائیں۔ اللہ کے قرب کا دروازہ اولیاء پر کھلا ہوتا ہے۔ دنیاوی بادشاہوں جسموں پر حکومت کرتے ہیں، اور اولیاء دلوں پر حکمران ہوتے ہیں۔ ان کے کارنامے عظیم ہوتے ہیں۔ وہ دن میں اپنی توجہ کے ذریعے دلوں میں بہترین خیالات پیدا کرتے ہیں، اور ان کے دلوں کے وسواس سے پاک کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے جبلات کے مطابق ان کے احوال کا سبب بنتے ہیں۔